اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونسٹن چرچل کی ملکنڈ میں موجودگی۔ 1897 میں چرچل ہندوستان میں تعینات تھے اور انہوں نے رضاکارانہ طور پر ملکنڈ فیلڈ فورس میں شمولیت اختیار کی، جو ملکنڈ بغاوت کو دبانے کے لیے تشکیل دی گئی تھی۔ وہ نہ صرف ایک فوجی افسر تھے بلکہ ڈیلی ٹیلی گراف اور دیگر اخبارات کے لیے ایک جنگی نامہ نگار کے طور پر بھی کام کرتے تھے۔ چرچل نے ملکنڈ ایجنسی کے واقعات کو رپورٹ کرنے کا موقع استعمال کیا تاکہ اپنی فوجی اور صحافتی ساکھ بنائیں۔ ان کی رپورٹس نہ صرف برطانوی عوام بلکہ عالمی سطح پر توجہ حاصل کی۔ ونسٹن چرچل، جو بعد میں برطانیہ کے وزیر اعظم بنے، 1897 میں ملکنڈ بغاوت سیج آف ملکنڈ کے دوران ایک نوجوان برطانوی فوجی افسر اور صحافی کے طور پر ملکنڈ ایجنسی میں موجود تھے۔ اس وقت وہ 22 سال کے تھے اور برطانوی فوج کے 4تھی ہوسار ریجیمنٹ 4th ہوسارس میں لیفٹیننٹ تھے۔ انہوں نے ملکنڈ بغاوت کے واقعات کو بطور صحافی رپورٹ کیا اور اپنی مشاہدات کو ایک کتاب دی اسٹوری آف دی ملکنڈ فیلڈ فورس، این ایپیسوڈ آف فرنٹیئر وار 1898 میں شائع کیا۔ یہ ان کی پہلی کتاب تھی جس نے انہیں ایک مصنف اور صحافی کے طور پر شہرت دی۔ چرچل نے اپنی رپورٹس میں ملکنڈ بغاوت، جولائی اگست 1897 کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا، بشمول ملکنڈ فورٹ اور چک درہ کے محاصروں کی عسکری تفصیلات بھی بیان کی۔ انہوں نے پختون قبائل کی جنگجو صلاحیت، ان کی حکمت عملی اور برطانوی فوج کے رد عمل کو بیان کیا۔ ان کی تحریروں میں پختونوں کو ایک بہادر قوم کے طور پر پیش کیا گیا۔ انہوں نے برطانوی فوج کی مشکلات جیسے محدود وسائل، شدید گرمی اور قبائلی حملوں کی شدت کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے ملک سعداللہ خان سرتور فقیر بغاوت کے رہنما کو ایک مذہبی جنونی کے طور پر پیش کیا جس نے قبائل کو جہاد کے لیے ابھارا تھا۔ 19ویں صدی کے آخر میں برطانوی راج نے سوات، بونیر اور ملکنڈ کے پہاڑی علاقوں میں فوجی چھاؤنیاں قائم کیں تاکہ سرحدی قبائل پر اپنا دباؤ قائم رکھ سکیں۔ اس بات نے مقامی آبادی میں سخت غصہ اور بے چینی پیدا کی۔ انگریز کو اسلام اور قبائلی آزادی کے لیے خطرہ سمجھا گیا۔ 26 جولائی 1897 کو
ہزاروں مجاہدین نے ملکنڈ پاس میں انگریز چھاؤنی پر حملہ کیا۔ جنگ کئی دن جاری رہی، رات کو حملے ہوتے رہے اور دن کو گمسان کی لڑائی چھڑ جاتی۔ مجاہدین نے چکدرا قلعہ کو بھی گھیراؤ کیا، جو انگریز کا اہم دفاعی مرکز تھا۔ برطانوی افواج نے سخت مشکلات کا سامنا کیا اور ٹیلی گراف کے ذریعے پشاور اور راولپنڈی سے کمک مانگی۔ انگریز نے جنرل بائنڈن بلڈ اور بعد میں جنرل رابرٹ لو کی قیادت میں بھاری فوجی کمک بھیجی۔ توپ خانہ اور جدید اسلحہ استعمال کیا گیا۔ مقامی قبائل بہادری سے لڑے مگر بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ہزاروں مقامی مجاہدین شہید ہوئے۔ انگریز نے بعد میں سوات، بنیر اور دیر کے دیہات پر کڑی فوجی کارروائیاں کیں۔ تاہم یہ جنگ تاریخ میں آزادی کی جدوجہد کے طور پر یاد رکھی گئی۔ یہ بغاوت برصغیر میں برطانوی راج کے خلاف ایک بڑی قبائلی و مذہبی تحریک تھی۔ یہ ونسٹن چرچل کی ملکنڈ بغاوت 1897 پر مبنی ایک تاریخی اور فوجی داستان ہے، جو ملکنڈ ایجنسی کے تصوراتی کردار، اسٹریٹجک لوکیشن، پختون قبائل کی مزاحمت اور برطانوی فارورڈ پالیسی کو بیان کرتی ہے۔ برطانوی فارورڈ پالیسی کے تحت اس علاقے میں جتنے چھاؤنیاں اور قلعے بنے، یہ تمام برطانوی فارورڈ پالیسی کے تحت بنائے گئے ہیں۔ یہ کتاب گریٹ گیم یعنی روس اور برطانیہ کے درمیان جو سرد جنگ تھی، یعنی یہ کتاب گریٹ گیم کے تناظر میں ملکنڈ ایجنسی بشمول ریاست دیر اور سوات کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے اور چرچل کے استعماری نقطۂ نظر کے ساتھ پختون قبائل کی جنگجو صلاحیت کو پیش کرتی ہے۔ اس نے چرچل کی کیریئر کو فروغ دیا اور سرحدی علاقوں کی سیاسی اور فوجی پیچیدگیوں کو عالمی سطح پر روشناس کرایا۔ چرچل کتاب کے آغاز میں ملکنڈ ایجنسی کے جغرافیائی، ثقافتی اور سیاسی حالات کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ علاقہ ڈیورنڈ لائن کے قریب تھا اور گریٹ گیم میں برطانوی راج کے لیے اہم تھا، کیونکہ یہ افغانستان اور وسطی ایشیا سے ملحق تھا۔ وہ فارورڈ پالیسی کی وضاحت کرتے ہیں، جس کے تحت برطانویوں نے سرحدی علاقوں میں فوجی چوکیاں جیسے ملکنڈ فورٹ اور چکدرا چوکی قائم کیں، تاکہ روس کی ممکنہ پیش قدمی کو روکا جا سکے اور مقامی قبائل کو کنٹرول کیا جا سکے۔ چرچل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ علاقہ یعنی ملکنڈ ایجنسی ان کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ اس کو بنیاد بنا کر یا بیس بنا کر انہوں نے یہاں سے سوات، چترال، دیر اور باجوڑ کے علاقوں کو کنٹرول کیا۔ تاجدار برطانیہ کا خیال تھا
کہ مستقبل میں اس علاقے کو اور افغانستان کو روس کے خلاف جنگ میں بفر زون بنایا جائے گا، اور اس بفر زون کی راہ ہموار کرنے کے لیے اس علاقے پر قبضہ کیا گیا۔ انگریز نے فارورڈ پالیسی کے تحت یہاں مختلف علاقوں میں فوجی چوکیاں بنائیں تاکہ وہ ان علاقوں پر نظر رکھ سکے اور یہاں کے پختونوں کو قابو کر سکے۔ انہوں نے سوات اور نوابدیر کی ریاستوں کو پرنسلی سٹیٹس دیا، یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ نیم خود مختاری، اندرونی طور پر انتظامی طور پر ان کو آزادی دی گئی، لیکن خارجہ پالیسی، دفاعی امور، مالیات اور رسل اور رسائل اور ڈاک کو اپنے ہاتھ میں رکھا، اور اسی طرح یہ ریاستیں ان کے زیر اثر کام کرتی تھیں اور موقع پر ان کی مدد بھی کرتی تھیں۔ انہوں نے اس علاقے میں رسم و رواج کے ذریعے جرگہ سسٹم کو جنم دیا اور مقامی ملاکان یعنی ملک سسٹم کو فروغ دے کر ان قبائل پر حکومت کی اور انہیں قابو کیا۔ یہاں پر نہروں اور ریلوے کا جال بچھایا، مقامی لوگوں کو زراعت اور خام مال نکالنے پر لگایا۔ خام مال کو ریلوے کے ذریعے برطانیہ پہنچایا جاتا تھا اور زرعی زمینوں پر ٹیکس لگا کر ان سے مالی واجبات وصول کیے گئے، اور اسی طرح انگریز نے اس علاقے میں اپنا تعلیمی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام اور سماجی نظام نافذ کیا۔ اس کے لیے انہوں نے فوج کو مضبوط بنایا، جاگیردار نواب خان ارباب چودھریوں کو مالی لحاظ سے مضبوط کیا اور ان کے ذریعے لوگوں کو غلام بنایا، اور اسی طرح پاکستان آزاد ہونے کے بعد بھی ایلیٹ کلاس اور فوج برطانیہ سے ڈکٹیشن لیتی رہی، اور یوں غریب کا اتصال ہوتا رہا اور امیر ترین ہوتا رہا۔ اس نظام کو فوج کے ذریعے مضبوط کیا گیا جو آج تک چل رہا ہے۔